ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 208 نمبر کی قسط حصہ دوم ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کے آج ہم دو آیات یعنی آیت نمبر 265 اور 267 کی تفسیر کا طوالت کے پیش نظر دوسرا اور آخری حصہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے ناظرین گرامی سب سے پہلے اس کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير۔ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ یعنی بخلاف اس کے جو لوگ اپنا مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات و قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بلند قطعہ زمین پر اگایا ہوا باغ ہو، اگر اس پر زور کی بارش ہو جائے تو 2 گنا پھل لائے، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ایک ہلکی پھوار کی اس کی شادابی کے لیے کافی ہو جائے۔ اور یاد رکھو تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ کی نظر سے پوشیدہ نہیں۔ کیا تم میں سے کوئی یہ ناپسند کرتا ہے کہ اس کے پاس لہلہاتا باغ ہو، وہ نہروں سے سیراب، کھجوروں اور انگوروں اور ہر قسم کے پھل پھول سے لدا ہو؟ پھر ایسا ہو کہ جب بڑھاپا آ جائے، اس کے کم سن بچے ابھی کسی لائق نہ ہوں، تو اچانک ایک جھلستی ہوئی آندھی چلے اور آن کے آن میں باغ جل کر ویران ہو جائے۔ اللہ اسی ہی مثالوں کے پیرائے میں تم پر حقیقت کی نشانیاں واضح کرتا ہے تاکہ غور و فکر سے کام لو۔ ناظرین گرامی، ایود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل وعناب تجری من تحتها الانہار له فیہا من کل الثمرات۔ یہاں سے آج تفسیر شروع ہوگی، اس لیے کہ پچھلے اس میں بقیہ آیتوں کی تفسیر اور ترجمہ پیش کیا جا چکا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، یعنی کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کا ایک باغ کھجوروں انگوروں کا ہو جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں اور وہ ہر قسم کے پھل پھول سے لدا ہو۔ حافظ صلاح الدین یوسف لکھتے ہیں، جنہ اس زمین کو کہتے ہیں جس میں اتنی کثرت سے درخت ہوں جو زمین کو ڈھانپ لے، یا وہ باغ جس کے چاروں طرف باڑ ہو اور باڑ کی وجہ سے باغ نظروں سے مستور ہو یعنی چھپا ہوا۔ جن اس کا مخلوق کا نام ہے جو نظر نہیں آتی، اور پیٹ کے بچے کو جنین کہا جاتا ہے، وہ بھی نظر نہیں آتا۔ دیوانگی کو جنون سے تعبیر کرتے ہیں کہ اس میں بھی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، اور جنت کو بھی اسی لیے جنت کہتے ہیں کہ وہ نظروں سے مستور ہے، یعنی اوجھل ہے، مستور کے معنی پردہ ہے۔ من نخیل، کھجوروں سے۔ اردو زبان میں نخلستان وہ جگہ ہوتی ہے جہاں کھجوروں کی جھنڈ ہو، وعنابن اور انگوروں کے درخت۔ تجری کے معنی آتے ہیں کہ جاری ہو۔ جریان اردو میں مستعمل ہے کسی مائع چیز کا بہنا۔ حادثے کی صورت میں مریض کے جریان خون کو پہلے روکنا چاہیے۔ من تحتہا، نیچے سے اس کے الانہار، نہریں ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ پھول پھلواری اور باغ باغیچے کتنا عمدہ تصور ہے اس کا۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، یعنی پھر ایسا ہو کہ اسے بڑھاپا آ جائے، ایک بہترین باغیچہ ہے، خوبصورت باغیچہ، پھر اچانک اس پر بڑھاپا آ جائے اور اس کی کمزور اور ناتواں اولاد ہو۔ ضعفاء کے معنی آتے ہیں کمزور، ناتواں۔ ضعف اور ضعیف، کمزور اور بوڑھا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر اس شخص کی انتہائی بے بسی کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ اس پر بڑھاپا ہے اور اس کے بچے بھی ناتواں ہیں۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، یعنی اس شخص کے باغ پر ایک جھلستی ہوئی آندھی آ جائے، بس جل جائے وہ پورا کا پورا باغ۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ
لکم الآیات لعلکم تتفکرون، یعنی اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے کہ تمہارے لیے نشانیاں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ ناظرین گرامی، اخلاص اعمال کو وزنی اور قیمتی بنا دیتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا ہر عمل صرف اور صرف مولا و مالک کی رضا کے لیے ہو۔ اس مثال میں صدقہ و خیرات کو بارش سے اور زمین کو دل سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اگر زمین ٹھیک ہے یعنی دل میں اخلاص ہے تو جس قدر بھی عمل خیر کیا جائے، عمل خیر و برکت کا باعث بنے گا اور اس کا صلہ اجر عظیم ہوگا۔ اگر زمین درست نہیں ہے یعنی اخلاص نہیں ہے تو پھر کتنی دکھاوے کی خیرات کی جائے، سب رائے گاں جائے گی اور اس کا نتیجہ نقصان اور محرومی ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ اخلاص چھوٹی سی نیکی کو اجر میں بڑا بنا دیتا ہے، جبکہ ریاکاری میں بڑی سی بڑی نیکی بھی ضائع و برباد ہو جاتی ہے۔ زمین زرخیز ہو تو اس میں شبنم یا ہلکی پھوار ہی اس کی شادابی کا باعث بن جاتی ہے، جبکہ بنجر اور ویران زمین کے لیے تیز بارش بھی بے سود رہتی ہے۔ بھلا کون اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنی ساری عمر کسی باغ کو لگانے میں باغ کو سجانے میں لگانے میں صرف کر ڈالے اور وہ سمجھے کہ اس کی پیداوار بڑھاپے میں کام آئے گی، لیکن جب بڑھاپا آئے تو دیکھے کہ سارا باغ جل کر ویران ہو گیا ہے۔ یہی حال اس انسان کا ہے جو زندگی بھر نمود و نمائش، دکھاوے اور ریاکاری سے نیکیاں کرتا رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ عاقبت میں کام آئیں گی، لیکن جب عاقبت کا دن آئے گا تو یہ بات دیکھ کر پریشان ہو جائے گا کہ اس کی ساری محنت اکارت اور رائے گاں گئی، مگر اس دن کا پچھتاوا کسی کام نہ آ سکے گا۔ قرآن نے اس حقیقت کو 25ویں سورہ فرقان کی آیت نمبر 23 میں اس طرح بیان کیا ہے، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، یعنی اور جو کچھ انہوں نے کیا دھرا ہوگا ہم ادھر متوجہ کریں گے تو اسے اڑتا ہوا غبار بنا دیں گے۔ ایک اور مقام پر یعنی 18ویں سورہ کہف کی آیت نمبر 104 اور 105 میں بھی اس طرح فرمایا گیا، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اپنی کوششیں دنیا کی زندگی کے لیے کھپا دیں، پھر سمجھ بیٹھے کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس کے حضور جواب دہی کا انکار کیا، لہٰذا ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے، روز جزا ہم انہیں کوئی وزن نہیں دیں گے۔ تو ناظرین گرامی، یہ آیات تھیں اور یہ آیات سب کے سب آپ کو معلوم ہے کہ جو ہے کس طرح سے ہمیں صدقہ دینا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، کسی کی لیے جو ہے کام آنا ہے، کسی کی مدد کرنا ہے، کس اعتبار سے اور کس اخلاص کے ساتھ کرنا ہے، پوری کی پوری مثالوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں مسلمانوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ناظرین مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔